औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम सूरह माइदा का तर्जुमा तिलावत कर रहे हैं और आयत नंबर 116 पर है। कहेगा अल्लाह ईसा इब्न मरियम से, क्या तूने कहा था लोगों से कि बना लो मुझे और मेरी माँ को आका अल्लाह के अलावा। यानी अल्लाह ताला के अलावा किसी को आका नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए अल्लाह ताला ये सवाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी करेंगे कि क्या आपने लोगों से कहा था कि मेरे माँ को और मुझे, यानी मेरी माँ को और मुझे आप अल्लाह के अलावा आका बना लें या अल्लाह के साथ आका बना लें। वो जवाब देंगे कि तू पाक है, नहीं ज़ेब देता मुझे कि कहूँ ऐसी बात जिसका मुझे कोई हक नहीं है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो फिर जवाब ये देंगे कि मुझे ये ज़ेब नहीं देता कि मैं ऐसी बात कहूँ कि जिसका मुझे हक ही नहीं है। यानी अल्लाह ताला ने किसी को ये इख्तियार नहीं दिया कि वो लोगों के आका बन जाएं। अगर मैंने ऐसी बात कही होती तो बेशक तुझे उसका इल्म होता। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हज़रत ईसा कहेंगे कि अगर मैंने ऐसी बात लोगों से कही होगी ना तो आपको तो इल्म होगा, क्योंकि अल्लाह ताला को हर बात का इल्म है। तू जानता है वो जो मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो तेरे जी में है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हज़रत ईसा ये भी कहेंगे कि जो मेरे दिल में है, यानी इंसान के अंदर में जो बात होती है दिल में, वो तो अल्लाह ताला को पता होता है। अल्लाह ताला क्या करेंगे इसके बाद, ये अल्लाह ताला को ही पता होता है। तू जानने वाला है गैब के बातों का। यानी हज़रत ईसा फरमाएंगे कि बेशक आप ही जानने वाले हैं गैब को, पीठ के पीछे को, के बाद में क्या होना है। तो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ये पूछा जा रहा है कि आपने इन लोगों को कहा था जो आपके पीठ के पीछे जाने के बाद इन लोगों ने आपको आका बना लिया और आपकी माँ को बना लिया। हम जो गुलामी कर रहे हैं ये अल्लाह की है, हम उसके बंदे हैं, उसके नौकर हैं। फिर आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हज़रत ईसा कहेंगे कि नहीं कहा मैंने उनसे मगर वो के हुक्म दिया तूने मुझे कि गुलामी करो अल्लाह की जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी है। यानी हज़रत ईसा फरमाएंगे कि मैंने तो उनको ये हुक्म दिया था कि आप अल्लाह ताला की गुलामी करो, वो मेरा भी पालने वाला है, रब है, पालने वाला है, और आपको भी पालने वाला वही है, कोई और नहीं है। और था मैं उन पर निगरान जब तक उनमें रहा। यानी जब तक मैं उनके पास था, जिंदगी थी, तब तक तो मैं देख रहा था, मैंने निगरानी की, मैंने ऐसा काम उनमें नहीं पाया, जो आपने हुक्म दिया वो मैंने किया। देखिए, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तक जिंदा थे तो उन्होंने कहा कि मैंने तो उन पर निगरानी की, मुझे पता है कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या कहानी डाली है मुझे नहीं पता। तभी वो कह रहे हैं कि मैं उन पर तब तक निगरान था जब मैं उनमें रहा, जब तक मुझे जिंदगी थी, मैं जिंदा था तो मैंने उनको देखा कि उन्होंने इस तरह का कोई मेरे साथ हरकत नहीं की है। इसीलिए जिंदा होते हुए भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ऐसी काम नहीं बताया है। हत्ता के अखबार अहाद में आता है कि कोई बंदा आया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब उसने सजदा किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उठिए, क्या कर रहे हो, उसको सजदा तक करने नहीं दिया। अंबिया ही करते हैं, अपने साथ कोई ऐसी हरकत होने नहीं देते हैं। अभी उनके फौतगी के बाद अगर कोई बंदा या कुछ लोग ऐसे हरकत कर रहे हैं तो उनकी जिम्मेदार वो खुद है, वो पैगंबर नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आगे वो कहेंगे
پھر جب موت دی آپ نے مجھے تو ان پر نگہبان تھا اور ہر چیز پر آپ نگران ہیں. یہ توفیتنی جو ہے یہ لفظ قرآن شریف میں جا بجا استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب ہی ہے موت دینا، مار دینا. آپ گوگل میں بھی سرچ کر سکتے ہو. اور یہی لفظ حضرت عیسیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو کیسے پھر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو موت نہیں ہوئی ہے، وہ زندہ چلے گئے؟ اور یہ میں نے بتایا نا کہ یہ مولانا شبیر احمد کا لکھا ہوا ہے، سید شبیر احمد کا ترجمہ. لیکن باقی جگہ پہ تو اس نے وہی ترجمہ کیا ہے، لیکن یہاں جو اس نے ترجمہ کیا ہوا ہے وہ اس نے یہ کیا ہے کہ اٹھا لیا تو نے مجھے، یعنی موت دے دینے کے لفظ کو جو نا جو ترجمہ بن رہا تھا اس کا اس نے وہ کھا لیا، حذف کر لیا. صحیح ترجمہ نہیں لکھا اس نے وہاں پہ. اور میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جا بجا آپ کو یہ لفظ ملے گا مختلف شکلوں میں. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 126 ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں آتا ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا، یہ دیکھیں وہی لفظ آتا ہے وتوفنا. وہاں آتا ہے توفیتنی، یہ آتا ہے توفنا. مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر نازل فرما اور ہمیں مسلمانوں میں سے مار، یعنی ہمیں موت دو تو اس وقت ہم مسلمان ہوں. یہ وہی لفظ ہے موت دینا. یہاں اس نے تو ٹھیک لفظ معنی نکالی ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو اس نے وہ جو نا اٹھا لیا، ایسے نہیں تھا. اس کی روح کو قبض کیا گیا تھا، ان کو موت دی گئی تھی، لیکن وہ موت اللہ تعالیٰ نے خود دی. وہ جو یہودی دینا چاہ رہے تھے، یعنی ان کو سولی پہ لٹکانا یا باقی جس طرح وہ تذلیل کرنا چاہ رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کروائی. ان کو اللہ تعالیٰ نے موت دی اور ان کے جسد کو یعنی جسم کو فرشتے اٹھا کے لے گئے. ان کو ہاتھ تک نہیں لگا، ان کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم تک نہیں ملا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بالکل وہی لفظ استعمال کیا ہے جو عام رواجی لفظ تھا، اور ایک جگہ پہ نہیں، جگہ جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا ہوا ہے. آپ جب دوسری جگہ پہ وہ لفظ اس کی معنی نکال رہے ہو تو اس کی معنی موت لے رہے ہو، تو یہاں پھر آپ جو ہے نا اٹھا لیا والا کام کیسے کر رہے ہیں؟ تو برائے مہربانی یہ اپنے جو آپ بنا رہے ہو عقائد، ان کو درست رکھیں اور صحیح طریقے پہ جو ہے اپنے عقائد کو لے چلیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر عذاب دے تو انہیں تو بے شک وہ تیرے غلام ہیں، اور اگر معاف کر دے انہیں تو بے شک تو ہر چیز پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عیسائیوں نے حرکت کی ہے کہ انہوں نے مجھے بھی اور میری ماں کو آقا بنا لیا ہے اور انہوں نے اس طرح کے عقائد جوڑے ہوئے ہیں، تو اگر اس بات پر آپ ان کو عذاب بھی دیں تو یہ تیرے غلام ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے نوکر ہیں، اپنے نوکروں کے ساتھ جو مرضی آپ کر لیں. دیکھیں کوئی اختیار کسی کا نہیں ہے. اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو وہ بھی تو کر سکتا ہے، بے شک تو ہر چیز پر غالب اور بڑی حکمت والا. یعنی اگر آپ چاہیں کہ یہ گناہ ان کو معاف کر دیں، چھوڑ دیں، تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا کہ یا اللہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کر دیا اور یہ فیصلہ کیسے کر دیا. اس وجہ سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر آگے 119 نمبر آیت میں کیا فرما رہے ہیں. فرمائے گا اللہ
یہ دن ہے کہ نفع دے گی سچوں کو ان کی سچائی. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اس دن سچوں کو اپنی سچائی فائدہ دے گی. یعنی جو جس طریقے پہ چلا ہے نا اس کو اس طریقے پہ چلنے کی وجہ سے جو نا اس کو فائدہ ملے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے ان کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ پھر یہ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن سچوں کو سچائی فائدہ دے گی کہ جو جس طریقے پر چلائے اس طریقے کی وجہ سے اس کو فائدہ ملے گا. ان کے لیے جنتیں ہیں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں. یعنی جنت وہ ان کو ملے گی جو سچائی ہے کو جس نے اختیار کیا ہوا ہے, جس نے اللہ تعالیٰ کے کہنے کو مانا ہوا ہے, جس نے مشرکانہ کام چھوڑے ہوئے ہیں, ان سے توبہ کی ہوئی ہے. رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ, راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے. یعنی پھر اللہ ان سے راضی ہوا ان کے کام کی وجہ سے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جس جنت میں بھیجا ہے تو وہ اس جنت میں جانے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے چھوٹے موٹے گناہ تھے قصور تھے وہ بھی معاف فرما دیے. یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ ہی کی حکومت آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور ان پر جو ان میں ہے ہر چیز پر اللہ پوری طرح قادر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری حکومت آسمانوں پر بھی ہے زمین پر بھی ہے, اور جو کچھ آسمان و زمین کے اندر ہے درمیان ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے, قدرت رکھتا ہے, جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے. لہٰذا ناظرین ہم اس ویڈیو کو 120 نمبر آیت پر کنکلوڈ کر رہے ہیں, اور یہ ماشاءاللہ سے مائدہ کی آخری آیت تھی, اور اس کے بعد سورہ انعام آئے گی, اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. جزاک اللہ.